نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز خواتین، دراسات دینیہ سال دوم میں آج آپ کا پہلا دن اور افتتاحی سبق ہے۔ آپ کے سلیبس میں یہ کتاب معارف الحدیث، احادیث کے آسان مفہوم اور اس سے ثابت ہونے والے مختلف احکامات پر مشتمل ہے۔ تو اس کی پہلی حدیث سے ہم اس تعلیمی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں حدیث پڑھتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا مختصر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد کچھ عمومی باتیں انشاءاللہ کی جائیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، یعنی اس کی نیت ہجرت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوتی ہے، یعنی اسے اجر ملے گا اللہ کی جانب سے۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا، اور جو آدمی ہجرت کرے دنیا کی طرف، یصیبها، تو وہ دنیا حاصل کر لے گا، او امرأۃ، یا کسی عورت کی خاطر ہجرت کرے، یتزوجها، تو اس سے شادی کر لے گا، فہجرته الى ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی جانب شمار ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو یہاں اس کتاب میں نقل کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب الایمان کی پہلی روایت ہے، یعنی یہاں کتاب کے اس حصے میں ایمانیات پر مشتمل روایات مصنف نے آپ کے لیے جمع کی ہیں۔ ایمان یقین کو کہا جاتا ہے، یعنی اس بات کا یقین رکھنا اور یہ تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، اور دین کے جتنے بھی بنیادی اجزاء ہیں جن پر ہمیں ایمان رکھنے کا حکم ہے، تو ان تمام کو تسلیم کرنا، ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ عام طور پر محدثین اپنی کتاب میں ابتدائی حصہ ایمان کے لیے رکھتے ہیں، کتاب الایمان کے عنوان سے۔ آپ اگر صحیح بخاری کھولیں تو وہاں پہلا چیپٹر، پہلا باب کتاب الایمان کے نام سے ہے۔ صحیح مسلم آپ دیکھ لیں تو پہلا باب کتاب الایمان کے نام سے ہے۔ آپ کے اس سلیبس میں یہ جو کتاب ہے معارف الحدیث، تو اس کا آغاز بھی یہاں کتاب الایمان سے ہو رہا ہے۔ تو دراصل پڑھنے والے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دین میں داخل ہونے اور دین میں باقی رہنے کی بنیادی شرائط کیا ہیں۔ اور کتاب الایمان میں عام طور پر وہ روایات ذکر کی جاتی ہیں جن کا تعلق ہمارے بنیادی نظریات سے ہے۔ ایمان دراصل نظریے کو کہتے ہیں کہ ہمارا بنیادی نظریہ ہونا کیا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت، عقیدہ رسالت ہمارا کیسا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، اسی طریقے سے تقدیر کے بارے میں، ان تمام کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں پھر کتاب الایمان میں یہی باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ جو روایت ہم نے پڑھی، اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ حضرات نے پچھلے سال بھی حدیث کی کتاب پڑھی تھی، تو اتنا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا سند کہلاتا ہے، دوسرا حصہ اس کا متن کہلاتا ہے۔ یہاں تو سند میں صرف حضرت عمر کا نام ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری کھول کے دیکھیں گے تو وہاں آپ کو پوری سند ملے گی، امام بخاری سے لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ناموں کا ذکر کیا جائے جن ناموں کی بدولت وہ روایت ہم تک پہنچی ہے۔ جیسے میں یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ نے مجھ سے سنی ہے، اور اسی طرح میں نے آگے اپنے اساتذہ سے سنی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے۔ ہم نے صحیح بخاری ان سے پڑھی، انہوں نے آگے اپنے استاذ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ سے پڑھی صحیح بخاری،
انہوں نے آگے مولانا سید حسین احمد مدینی رحمہ اللہ سے پڑھی۔ حضرت مدینی رحمہ اللہ نے مولانا شیخ الہند حضرت محمود حسن رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کا درس لیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا چلتا شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں سند کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے۔ آگے دوسرا حصہ پھر شاہ ولی اللہ سے لے کے امام بخاری تک ہے۔ تیسرا حصہ پھر امام بخاری سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ تو عام طور پر جو ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو، تو اس میں کتاب کے مصنف سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کا حصہ مذکور ہوتا ہے، اور استاد سے لے کر کتاب کے مصنف تک جو سند کا حصہ ہوتا ہے وہ عموماً اساتذہ اپنی درسگاہوں میں بیان کر دیا کرتے ہیں، جیسے مختصراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو یہ تمام نام ان کا ذکر کرنا، ان کو محفوظ رکھنا، یہ سند کہلاتا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سند کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ یہ کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی آپ کسی دیگر مذاہب میں سے کسی مذہب کے ماننے والے سے آپ پوچھ لیجئے، فرض کیجئے ہمارے ہاں عیسائی کثرت سے ہیں، تو آپ کسی بھی عیسائی سے پوچھ لیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی فرمان اس سے پوچھیں، پھر اس سے معلوم کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان آپ تک کیسے پہنچا۔ کیا آپ کے پاس کوئی سند ہے جو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہو؟ تو آپ کو اس کا جواب نفی میں ملے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کا امتیاز ہے۔ کوئی بھی حدیث جو آپ پڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں، تو وہ باقاعدہ ایک سند تک، ایک طریقہ کار کے مطابق آپ تک پہنچتی ہے۔ بغیر سند کے کہیں بھی کوئی حدیث مسلمان نقل نہیں کرتے۔ عام طور پر جب حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی صحیح بخاری میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کی جو سند ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب میں پوری سند ذکر کی ہوئی ہے، تو گویا اس سند کے ساتھ میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جب باقاعدہ تدریسی مرحلہ ہوتا ہے جیسے آپ حضرات کا ہے، تو اس میں پھر امام بخاری سے لے کر آپ تک، یعنی پڑھنے والے تک سند کا حصہ وہ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو کچھ مختصر گزارش ہوئی سند کے حوالے سے۔ چونکہ یہ مختصر کتاب ہے تو یہاں پھر سند کا پورا حصہ ذکر نہیں کیا جاتا، صرف صرف صحابی کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ والی روایت صحیح بخاری کو بھی کھول کے دیکھ لیں، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک اپنی سند کیسے ذکر کی ہے۔ آگے اب متن کو دیکھیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ متن ہوتا ہے، ٹیکسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، فرمان کیا ہے۔ اب یہ فرمان یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث چونکہ نیت کی درستگی کے بارے میں ہے، اس لیے اس کو دین کے بنیادی اجزاء میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دین کے دو حصے بھی کریں گے تو ایک حصہ یہ اخلاص کا آ جائے گا۔ اگر آپ تین حصے کریں گے تو ایک حصہ ایمانیات کا آئے گا، دوسرا حصہ عبادات کا آئے گا، تیسرا حصہ اخلاص کا آئے گا۔ گویا کہ یہ حدیث دین کے ایک تہائی حصے کو بیان کرتی ہے، کہ پہلا حصہ تو ہو گیا ایمانیات کا، دوسرا حصہ ہو گیا عبادات کا، تیسرا حصہ جس کا تعلق اخلاص سے ہے، تو اخلاص کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ اخلاص کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے کہ ہر عمل میں ہماری نیت درست ہو کہ یہ عمل ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ نیت کہاں درست ہونی چاہیے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ جو نافرمانیاں ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، اس میں تو نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی آدمی چوری کرے اس نیت سے کہ میں یہ پیسے اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کروں گا، تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گناہ کے کاموں میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ نیت کا اعتبار دو قسم کے کاموں میں ہوتا ہے۔ ایک کام تو وہ ہیں جو پہلے سے عبادات ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، نوافل ہیں، یہ تمام عبادات ہیں۔
ان عبادات میں بندہ مومن کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ عبادت وہ کس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے یا بندے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو نیت کا یعنی نیت کا اعتبار ایک تو عبادات میں ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نیت کا اعتبار مباحات میں ہوتا ہے، اور مباحات میں نیت کی اہمیت پھر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مباحات نیت کی وجہ سے اباحت کے درجے سے بڑھ کر عبادت بن جایا کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ شریعت نے ان کے کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ ان سے روکا ہے۔ یعنی اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت ہمارا اس طریقے سے بیٹھنا نہ تو شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے نہ ہمیں اس سے روکا ہے، ہماری مرضی پہ چھوڑا ہے۔ اس وقت اگر کوئی چاہے تو لیٹ جائے، کوئی چاہے تو کھڑا ہو جائے، پھر کوئی چاہے تو کرسی پر بیٹھے، کوئی چاہے تو کارپیٹ پر بیٹھے، کوئی زمین پر بیٹھے۔ یعنی شریعت کو ہمارے اس عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، شریعت نے اس کو ہماری مرضی پہ چھوڑا ہے کہ آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو کھڑے ہو جائیں، بیٹھنا ہے تو جیسے مرضی بیٹھیں۔ تو ایسے عمل کو مباح کہا جاتا ہے۔ مباح کا مطلب وہ عمل جس کے کرنے پر ثواب نہیں ہوتا اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی نہ تو شریعت نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی شریعت نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ ایسے عمل کو مباح کہتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ سوتے ہیں تو اپنی ضرورت کے لیے سوتے ہیں، تو شریعت آپ کو اس کی نہ تو حکم دیتی ہے نہ اس سے روکتی ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، یہ تمام اعمال مباحات کے درجے میں آتے ہیں کہ شریعت نہ تو ہمیں اس کا حکم دیتی ہے نہ ہمیں اس سے روکتی ہے۔ اور مباح کام کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے عرض کیا، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کوئی ثواب ہوتا ہے۔ اس وقت جو لوگ سو رہے ہیں انہیں نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی اسی طرح کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، جو کھا رہے ہیں انہیں بھی اسی طریقے سے نہ تو کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ تو اسے کہتے ہیں مباح عمل۔ اب اگر کوئی آدمی مباح عمل میں اچھی نیت کر لے تو میں نے عرض کیا کہ وہ اچھی نیت اس مباح عمل کا درجہ بڑھا کر اس کو ثواب بنا دیتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت سونا یہ مباح ہے، کوئی آدمی چاہے تو سو جائے چاہے تو نہ سوئے، لیکن اگر کوئی اس سونے میں اچھی نیت کر لے، یہ نیت کر لے کہ چونکہ میں تھکا ہوا ہوں اور طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے تو میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، اس لیے تاکہ میں ظہر کی نماز اطمینان سے ادا کر سکوں۔ اب یہاں اس نے ایک مباح عمل میں اچھی نیت کی ہے۔ اب یہ اچھی نیت اس کے مباح عمل کو مباح سے ترقی دے کر عبادت بنا دے گی، تو اس کا یہ سونا عبادت بن جائے گا۔ کھانا یہ ہماری اپنی ضرورت کے لیے ہوتا ہے، مباح عمل ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اگر ایک آدمی اس نیت سے کھایا کرے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میں نماز کیسے پڑھوں گا، میں عبادات کیسے انجام دوں گا، میں اللہ نے میرے ذمے جو دیگر لوگوں کے حقوق عائد کر رکھے ہیں میں وہ حقوق کیسے انجام دوں گا، تو اس لیے میں ذرا کھا لیتا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تاکہ میں عبادات انجام دے سکوں، میری توانائی برقرار رہے۔ تو جو اس نیت سے کھانا کھاتا ہے تو یہ کھانا اس کے لیے مباح نہیں رہتا، عبادت بن جاتا ہے۔ تو اچھی نیت اس مباح عمل کو عبادت بنا دیتی ہے۔ جیسے ایک حکایت ہے، ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کمرہ بنا رہا ہے اور کمرے میں روشن دان بنا رہا ہے۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ ارے بھائی یہ روشن دان کیوں بنا رہے ہو؟ تو بنانے والا کہنے لگا کہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ہوا آتی رہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ ارے اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آتی رہے تو ہوا بھی آ جانی تھی اور تمہارا یہ روشن دان بنانا عبادت بن جانا تھا، کیونکہ تم نیک عمل کے لیے کر رہے ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مباح عمل اچھی نیت سے مباح کے درجے سے آگے بڑھ کر عبادت بن جاتا ہے، پھر انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ میں سے اکثر خواتین جو ہیں وہ گھریلو خواتین ہیں، بال بچوں کی، خاوند کی، گھر کا لحاظ رکھتی ہیں اور گھریلو امور انجام دیتی ہیں۔ اب یہ ایک مباح عمل ہے اور بہرحال اللہ کا حکم بھی ہے۔ اگر ایک خاتون اس نیت سے یہ تمام امور انجام دے کہ چونکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے بچوں کی خبرگیری کا اور اسی لیے میں پھر کچن کا کام کر رہی ہوں، صفائی ستھرائی کر رہی ہوں، تو یہ نیت اس کے اس مباح عمل کو عبادت بنا دیتی۔
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کا ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے، یہاں تک کہ خاوند کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنے ہر کام میں جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کو لے آتا ہے تو اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ عمل جو گناہ ہو، معصیت ہو، نافرمانی ہو، تو اس میں تو اچھی نیت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہ عمل اسی طرح نافرمانی ہی رہے گا۔ البتہ دو قسم کے اعمال میں نیت کا کام ہوتا ہے، نیت فائدہ دیتی ہے۔ ایک تو عبادت میں نیت ضروری ہوتی ہے کہ اگر عبادت میں نیت اچھی نہ ہو، ریا کا اس میں شائبہ ہو، تو وہ عبادت نہیں رہتی، وہ بھی نافرمانی کا ذریعہ بن جاتی۔ اور دوسرے نمبر پر وہ عمل جو مباح ہے، اس میں آپ نے اچھی نیت کی تو وہ عمل مباح نہیں رہتا بلکہ وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کے وہ نیت کرتا ہے۔ نماز میں اللہ کی نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر سونے میں، جاگنے میں اللہ کی رضا کی نیت کی ہے تو یہ سونا اور جاگنا عبادت بن جائے گا، تو وہی کچھ ملے گا جس کی نیت ہوگی۔ آگے یہاں مثال دی گئی ہے ہجرت کی، یعنی نیت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہجرت کی مثال دی گئی۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہجرت انسانی اعمال میں، عبادات میں سے مشکل ترین عبادت ہے۔ جہاد سے بھی بسا اوقات ہجرت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مجاہد تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، جہاد کر کے واپس آ جاتا ہے، یا پھر اس کی شہادت ہوتی ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ مہاجر بیوی بچوں کو، گھر بار کو، ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر، وطن، بسا اوقات بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر جانا، یہ بہت مشکل عمل ہے۔ تو ہجرت مشکل ترین عمل ہے۔ تو یہاں مثال یہ دی گئی کہ اگر ہجرت جیسے مشکل ترین عمل میں بھی کسی کی نیت خالص نہ ہوئی تو اتنا مشکل عمل کرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور رسول کی طرف ہوئی، یعنی اس کی ہجرت مقبول ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف، یعنی اس کا کوئی دنیاوی مفاد تھا، یا تو یصیبہا، تو وہ دنیا حاصل کر لے گا، کوئی کاروبار کے لیے ہجرت کی، کسی اور مادی فائدے کے لیے کی تو وہ حاصل ہو جائے گا۔ اب امرأۃ، یا کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، مہاجر بنا نکاح کے لیے، تو یتزوجھا، تو اس سے نکاح کر لے گا، یعنی وہ عورت اس کو مل جائے گی۔ یا اسی طرح عورت اگر مرد کے لیے ہجرت کرتی ہے تو مرد اس کو مل جائے گا، نکاح کر لے گی، لیکن اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو ہجرت اسی کی طرف ہوئی، اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جیسی نیت ویسے اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ایک صحابی تھے، انہیں مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی۔ ان کی ہجرت کا ارادہ، ان کی نیت یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں کوئی خاتون تھی، ام قیس نام تھا ان کا، انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کرنا تھا، تو ان کو پھر مہاجر ام قیس کہا گیا کہ انہوں نے ایک خاتون کی خاطر ہجرت کی ہے، تو ان کی ہجرت اسی کے لیے ہوئی۔ اور باقی صحابہ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے تو انہیں رضا حاصل ہوگی۔ تو بہرحال اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے۔ خوب یاد رکھیے کہ آپ کے عمل کے اندر وزن آپ کی نیت سے پیدا ہوتا ہے۔ بہت ساری صحابیات ایسی ہوں گی، یا یہاں بہت ساری مسلمان خواتین ایسی ہوں گی جنہوں نے کچھ صحابیات سے زیادہ عبادات کی ہوں گی تعداد میں۔ اگر ایک مسلمان خاتون کی عمر 70 سال ہے اور 9-10 سال کی عمر سے وہ نمازیں شروع کرتی ہے تو اسے 50 سال تک نمازیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کئی صحابیات ایسی تھیں جنہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا اور انہیں کم سال نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی ہوگی۔ اسی طرح آپ میں سے کئی خواتین ایسی ہوں گی جنہوں نے کچھ صحابیات سے زیادہ صدقے کیے ہوں گے، تو تعداد میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان سے زیادہ عبادات کی ہوں، لیکن دنیا کی تمام خواتین یا دنیا کے تمام لوگ
ان کی عبادات کو ایک طرف رکھا جائے، دوسری طرف ایک صحابی کے چھوٹے سے عمل کو رکھا جائے جو چھوٹا نظر آئے بظاہر، تو صحابی کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، قسم اٹھا کر بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یعنی پاؤ کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک صحابی مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، آج کا مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا، احد بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر سونا اگر خرچ کریں تو اول تو کوئی خرچ ہی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کو گنا جا سکتا ہے کہ کتنی مالیت ہوگی۔ تو اتنی بڑی مقدار میں کوئی سونا خرچ کرے تو صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک پاؤ بھر جو کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ نیت ہے، اخلاص ہے، کہ صحابی نے جس اخلاص سے وہ عمل کیا ہے تو تمام مسلمانوں کا اخلاص ملا دیا جائے تو صحابی کے اس اخلاص کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ان کے اعمال کی قدر و قیمت اور وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اعمال میں نیت پر فوکس رکھنا چاہیے، اپنی نیت کا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ میری نیت اس عمل میں کیا ہے۔ ہم مسلمان چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، عام طور پر دین کے حوالے سے ترقی کا ہم نہیں سوچتے کہ دینی حوالے سے ہماری ترقی ہو رہی ہے، یعنی نیت ہماری کیا ہے۔ اپنا احتساب کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس روایت کے تحت میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ایک بات میں عرض کر دوں، اور شاید گزشتہ سال کے آخری درس میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ علم حاصل کرنا جس طریقے سے مرد کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ دینی علم حاصل کرنا جیسے مردوں کی ذمہ ہے ویسے خواتین کی ذمہ بھی ہے۔ اول تو علم کی تقسیم اسلام میں ہے نہیں، آج کل ماحول کی وجہ سے علم کی تقسیم ہو گئی ہے کہ یہ جی دنیاوی ہے، یہ دینی ہے۔ تو جس کو آج کا ماحول دینی علم کہتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف مردوں پر ہی نہیں ہے بلکہ خواتین پر بھی ہے۔ ہماری تاریخ ایسے خواتین سے بھری پڑی ہے جنہوں نے حدیث کے میدان میں، فقہ اسلامی کے میدان میں، سیرت کے میدان میں، دینی علوم کے مختلف میادین میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 9 برس تھی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور ان کی عمر مبارک 18 برس تھی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ کل 9 برس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور ان 9 برسوں میں انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ انہوں نے پھر ساری زندگی آگے پھیلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان چند صحابہ میں ہوتا ہے جو کثرت سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں گے، آپ کو جگہ جگہ حضرت ابو ہریرہ کی روایات نظر آئیں گی، 5000 سے کچھ اوپر روایات انہوں نے نقل کی ہیں۔ اسی طرح حضرت انس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام وہ حضرات ہیں جنہوں نے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے یا چوتھے نمبر پہ حضرت عائشہ کا نمبر آتا ہے، غالباً کوئی 2000 سے زیادہ روایات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کی ہیں۔ یعنی ان کا شمار ان چند صحابہ میں ہوتا ہے جو کثرت سے روایات نقل کر کے امت تک پہنچانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ کا ایک امتیاز یہ تھا کہ وہ روایات صرف نقل ہی نہیں کرتی تھیں بلکہ روایات سے مسائل اخذ کرنے میں انہیں کمال کا درجہ حاصل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کو تعداد کے اعتبار سے تو فوقیت حاصل ہوگی، لیکن سمجھ بوجھ اور فہم کے اعتبار سے حضرت عائشہ کا مقام بہت بلند تھا۔ یعنی مختلف احادیث کو جانچنا، پھر ان سے احکام اخذ کرنا، امت کی رہنمائی کرنا، یہ حضرت عائشہ کا ایک بنیادی وصف تھا۔ ابو موسیٰ اشعری بڑے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو حضرت عائشہ کے پاس جا کے حل ہو جاتی تھی۔ یہ صحابہ کے معاشرے کی عمومی صورتحال تھی کہ جب ان کے ہاں کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تو اماں عائشہ کے پاس جا کر وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ مسلمان خواتین کے لیے بہت بڑی مثال ہے
کہ اس امت کے ابتدا میں جن ہستیوں سے اللہ نے دین اور خاص طور پر حدیث کی خدمت کا کام لیا ہے تو ان میں ایک بڑا اور نمایاں حصہ خواتین کا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں۔ آگے ان کے شاگردوں میں مرد صحابہ بھی ہیں اور خواتین صحابیات بھی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کو آگے پہنچایا ہے۔ امت میں بڑی بڑی خواتین ایسی گزری ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ مشہور محدث ہیں، اور ان کا امتیاز یہ ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کے محدثین میں سے ہیں، مدینہ طیبہ کے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ایک پورا فقہی مسلک ان کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں قدیم ترین کتاب امام مالک کی ہے، موطا امام مالک۔ وہ جس وقت حدیث کا درس ارشاد فرمایا کرتے تھے، امام مالک کے حدیث کے درس کا ایک خاص روب ہوتا تھا۔ خود امام بڑی باروب شخصیت تھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسند پر تشریف فرما ہوتے، ان کے سامنے ان کے شاگرد ہوتے، شاگردوں میں سے کوئی حدیث پڑھتا جاتا، امام مالک جہاں مناسب سمجھتے اس پر کچھ ارشاد فرما دیتے، کسی بات کی وضاحت کر دیتے۔ شاگرد سے پڑھنے میں قرات میں کوئی غلطی ہو جاتی تو امام مالک اسے درست کر لیتے۔ بسا اوقات شاگرد کوئی نام غلط لے لیتا یا پڑھنے میں کوئی غلطی کرتا اور امام مالک کی توجہ نہ ہوتی، امام مالک اس کو درست نہ کرتے، تو درست کون کیا کرتا تھا؟ درست ایک شخصیت کیا کرتی تھی جو پردے کے پیچھے ہوتی تھی۔ امام مالک جب درس دیتے تھے تو ان کی مسند کے پہلو میں پردہ ہوتا تھا، پردے کے پیچھے ایک خاتون ہوتی تھی جو کوئی اور نہیں، امام مالک کی صاحبزادی تھی، ان کی بیٹی تھی۔ اور اگر امام مالک کے شاگردوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی اور امام اس کو ٹھیک نہ کر پاتے، کسی وجہ سے یہ توجہ نہ ہوتی یا کسی بھی وجہ سے امام اس کو ٹھیک نہ کرتے، تو ان کی صاحبزادی امام مالک کو متوجہ کرتی۔ متوجہ کیسے کرتی؟ دیوار بجا کر یا تپائی بجا کر یا تالی بجا کر، چونکہ عورت کی آواز کو بھی پردہ ہی سمجھا گیا ہے، تو وہ پھر آواز نہیں دیتی تھیں بلکہ تالی بجاتی تھیں، یا پھر تپائی بجا دینا یا دیوار بجا دینا، یعنی کوئی ایسی آواز یا کھٹک پیدا کر دینا جس سے درس میں بیٹھے ہوئے حضرات کو اور امام کو پتہ چل جاتا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کتنی عظیم المرتبت خاتون ہوگی جو اتنے سارے مردوں کی موجودگی میں اور ان کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر اس حدیث کی اصلاح کیا کرتی تھی۔ تو یہ تو ایک مثال میں نے دی، اس طرح آپ اگر پڑھنے بیٹھیں گی، تلاش کرنے بیٹھیں گی تو درجنوں سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں ڈاکٹر محمد اکرم ندوی، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے الوفا فی اخبار النساء، یہ غالباً 40 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں 8000 ایسی خواتین کے حالات نقل کیے ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، جو حدیث پڑھنے پڑھانے میں جنہوں نے اپنی عمر صرف کی ہے۔ گویا اگر احادیث کی خدمت میں ایک طرف ہزاروں مردوں کا کردار ہے تو خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے بھی ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے علم حدیث کی خدمت انجام دی ہے۔ یہ ماضی قریب میں شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ، یہ معروف شخصیت ہے، امام شاہ ولی اللہ کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بر صغیر میں جتنے بھی حدیث کے طلباء ہیں ان کی سند شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، تو ان کی سند میں ہی ایک شخصیت آتی ہے شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی کی ایک بیٹی تھی جن کا نام امت اللہ تھا، شیخہ امت اللہ محدثہ دہلویہ کے نام سے وہ معروف تھیں۔ یہ اپنے عظیم المرتبت والد کی علمی جانشین تھی، والد بہت بڑے محدث تھے تو یہ بھی حدیث میں امامت کے درجے پر فائز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 100 سال کے قریب عمر پائی تھی، تو اس میں سے پون صدی یعنی 75-80 سال انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی۔ شاہ عبد الغنی نے آخر میں حجاز ہجرت کی تھی، وہ بر صغیر ہندوستان سے حجاز چلے گئے تھے، تو ان کی صاحبزادی بھی ان کے ساتھ ہی حجاز مقدس ہجرت کر گئی تھی اور وہیں پر پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے علم حدیث کی بڑی خدمت کی، اور خواتین کے علاوہ مردوں میں بڑے بڑے نام ان کے شاگرد ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، جامعہ بن نوری ٹاؤن کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی مشہور مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کو قائم کرنے والے سید یوسف بن نوری، یہ بر صغیر کیا پورے عالم اسلام کے معروف محدثین میں سے ہیں۔
تو حضرت بن نوری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں اس خاتون کا بھی نام آتا ہے جو میں نے عرض کی ہے، شاہ عبد الغنی کی صاحبزادی شیخہ امت اللہ۔ حضرت بن نوری جیسے بڑے بڑے محدثین اس خاتون کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے صدر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا کیا تھا۔ تو یہ شیخہ امت اللہ ان کی بھی اس اساتذہ میں سے تھیں، یعنی قاری طیب صاحب بھی ان کے تلامذہ میں سے تھے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے دو خواتین کا ذکر کیا، ایک کا تعلق مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے ہے یعنی سیدہ عائشہ، اور یہ شیخہ امت اللہ کا تعلق یہ ہمارے ماضی قریب کی تاریخ سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو ہزاروں خواتین ملیں گی جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی ہے، یعنی حدیث کی خدمت کرنا، علم کا حاصل کرنا، اس کو آگے پھیلانا، یہ صرف مردوں ہی کا کام نہیں ہے بلکہ خواتین بھی شانہ بشانہ رہی ہیں۔ بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں جو خود بھی فقیہ ہوتے تھے، محدث ہوتے تھے، اور ان کی اہلیہ بھی اسی کام سے وابستہ ہوتی تھی۔ بدائع الصنائع یہ مشہور فقہی کتاب ہے، اور علامہ کاسانی رحمہ اللہ اس کے مصنف ہیں، معروف فقیہ ہیں۔ ان کی اہلیہ بھی فقیہ تھی، وہ بھی یعنی مفتیہ تھی، اور جب علامہ کاسانی کوئی فتویٰ جاری کرتے تھے تو اپنی اہلیہ سے بھی دستخط کرواتے تھے۔ تو بہرحال وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو دونوں ہی علم دین سے وابستہ ہوں، پھر دونوں کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک وابستہ نہ بھی ہو تو دوسرا وابستہ ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے۔ علم حدیث میں، دینی علوم میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور خاتون اگر دینی تعلیم حاصل کرے تو پھر اس کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کر سکتی ہے، کیونکہ اولاد کے ساتھ زیادہ تر خاتون کا وقت گزرتا ہے۔ تو اگر خاتون علم دین سے لیس ہوگی، علم حدیث سے واقف ہوگی، سیرت سے واقف ہوگی، تو وہ اچھے نہج پر اپنی اولاد کی تربیت کر سکے گی۔ لیکن اس میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ انتہا سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً ہمارے ماحول میں انتہا پسندی ہوتی ہے۔ ایک آدمی یا تو دین سے بالکل دور ہے، یعنی ایک انتہا پر ہے، یا پھر جب دین کی طرف آتا ہے تو اس طرح آتا ہے کہ پھر دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، یہ دوسری انتہا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ، کہ تمام حقوق ادا کرنے چاہیے، بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ سیکھتے ہیں سیرت سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوقات تقسیم کر رکھے تھے۔ آپ ازواج مطہرات کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے، اپنے اہل خانہ کو پورا وقت عنایت فرماتے تھے، پھر آپ آرام بھی فرماتے تھے۔ امت کو یہ سکھایا کہ جسم کی ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ پھر آپ رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ امت کو یہ سکھایا کہ اللہ کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اعتدال کے ساتھ کوئی چلتا ہے تو پھر اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یا تو ایک خاتون کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ طہارت اور پاکی ناپاکی کے مسائل بھی اسے نہیں معلوم۔ یہ ایک انتہا ہے جس پہ ہمارے معاشرے کی اکثر خواتین اسی انتہا پر ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ دوسری انتہا پر چلی جائے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ پھر آدمی اپنی تعلیم میں کوئی خاتون اتنی مگن ہو جائے کہ وہ گھریلو ذمہ داریوں کو ہی ان کے اندر غفلت کرنے لگے۔ اس سے پھر دوہرا نقصان ہوتا ہے، بال بچوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں ایک بات مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں خاتون تو بس پڑھی رہی ہے اور اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر دیگر محلے والے، دیگر جو معاشرے کے افراد ہیں، ان کی نگاہوں میں پھر علم دین کوئی اتنا پسندیدہ نہیں رہتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم دین کے راستے پہ خاتون چلتی ہے وہ تو پھر گھر سے بیزار ہوتی ہے، اس کو تو پھر گھر سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے ایک دفعہ، کوئی ڈاکٹر تھے، وہ ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے، وہ خود میڈیکل ڈاکٹر تھے پیشے کے اعتبار سے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے اس ڈاکٹر سے کسی نے کسی مرض کے بارے میں پوچھا، تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، فلاں ڈاکٹر سے جا کے پوچھو۔ تو اس عالم دین نے اس ڈاکٹر کو سمجھایا کہ دیکھو، تم پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہو، یعنی پروفیشنل ڈاکٹر ہو، تو ایسا نہ ہو کہ دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے تم اپنا پروفیشن پیچھے چھوڑ دو، اور پھر لوگ کہنے لگیں کہ جی فلاں ڈاکٹر تو مولوی بن گیا تو میڈیکل ہی چھوڑ دی۔ بلکہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تمہاری مثالیں دیں
کہ فلاں ڈاکٹر مولوی بھی ہے لیکن میڈیکل کے شعبے میں بہت آگے ہے۔ ڈاکٹروں کی بات آئی تو میں مثال دے دوں، ڈاکٹر عبدالباسط، آپ نیٹ پہ اگر سرچ کریں گی تو یہ شوگر کی دنیا میں، پوری دنیا میں ان کا ایک اہم مقام ہے، یعنی صرف ملکی حد تک نہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے انہیں دنیا کے نامور سائنسدانوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور یہی ڈاکٹر عبدالباسط یہ ایک صاحب نسبت عالم دین ہے، انہوں نے دور حدیث ہمارے ساتھ کیا ہے باقاعدہ دارالعلوم کراچی میں۔ اب دور حدیث بھی کیا، پورا دینی علم بھی حاصل کیا، لیکن وہ دینی علم ان کے پروفیشن کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا۔ انہوں نے اپنے میڈیکل کے شعبے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اس میں مزید محنت کی، یہاں تک کہ پوری دنیا میں اپنا نام منوایا ہے۔ تو آپ میں سے ہر ایک خاتون کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، احادیث میں محنت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنے خاوند کی خدمت میں، اپنے گھر کے امور میں دیگر خواتین سے بڑھ کر کام کرے۔ دینی علم کو ایسا وقت دینا چاہیے۔ بہت ساری خواتین ہمارے ہاں وقت ضائع کرتی ہیں، تو جو اوقات ہم ضائع کرتے ہیں وہ دینی تعلیم کو دینا چاہیے، یعنی اوقات کی تقسیم اس طرح ہو کہ وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ہو ہی نہ۔ باقی جو خانہ داری کے اوقات ہیں تو ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ایک طرف تو آدمی انتہا پسندوں میں شمار ہوتا ہے، حقوق میں کمی کرنے والا بنتا ہے، کیونکہ دینی تعلیم کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن یہ فرض نہیں ہے، جبکہ گھریلو امور کی انجام دہی جو ہے وہ خاتون کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنے میں یہ بات بھی سیکھنی چاہیے کہ ہم نے ہر چیز کو اس کا حق دینا ہے، ذمہ داری فرض کو اس کا حق دینا ہے، نفل کو اس کا حق دینا ہے۔ جیسے ایک خاتون تہجد پڑھتی رہے اور فجر کی نماز نہ پڑھے تو تہجد کا ثواب تو اسے مل جائے گا، لیکن فجر کی نماز چھوٹ گئی، یہ فرض چھوٹ گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ حدیث کا علم ہے یا دیگر جو دینی علوم ہے یا کوئی بھی علم ہے، وہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو فرض ہیں حاصل کرنا، یعنی طہارت کے اور دیگر جو بنیادی چیزیں، باقی تفصیلات بہرحال جتنے بھی افضل ہو لیکن وہ فرائض کے درجے میں نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان فضائل کو حاصل کرتے کرتے اپنے فرائض سے پہلو تہی کر جائیں۔ میں اس بات پر تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا اسی طرح ہے کہ جو خواتین کے مدارس میں پڑھنے والی خواتین ہیں تو ان کی گھرداری کو اتنی مثالی نہیں ہوتی، ان کے جو خانہ داری کے امور ہیں وہ معاشرے میں اتنے مثالی نہیں ہوتے، ان کے خاوند بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں اور بچے بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہے کہ دینی علوم کا ماحول وہ کوئی اتنا نیک نام نہیں رہتا۔ تو آپ کو ایسی خواتین میں سے ہونا چاہیے جو ایک طرف حدیث کا علم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، اور دوسری طرف امور خانہ داری پہلے سے بڑھ کر انجام دیں، تاکہ گھر والے، دیگر معاشرے والے یہ گواہی دیں کہ دینی تعلیم وہ گھریلو معاملات میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو توفیق دے ہمیں علم دین حاصل کرنے اور گھریلو امور انجام دینے، اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔